کوئی سوال اس تعلق سے تو بتائیں. خاص طور سے سجدے سہو کا مسئلہ سمجھ میں آیا؟ ایک دم حاضر دماغی سے سمجھے ہیں، کیونکہ یہ مسئلہ جو آدمی کنفیوز ہو جاتا ہے. اگر رکعت بھی چھوٹ جائے تو تب بھی رکعت چھوٹ گئی تو بعد میں ایک رکعت پڑھ سکتے ہیں. کون نہیں سمجھے؟ جو مسبوق ہوتا ہے، جو بعض اوقات ہوتا ہے فرض کی نماز پڑھی، جی اس کی ایک رکعت ہی پوری چھوٹ گئی ہے، امام سے پڑھی اس نے اور اس کی ایک رکعت ہی مکمل چھوٹ گئی، یا الگ سے بھی پڑھ رہا ہے، ایک رکعت اس کی چھوٹ گئی، اس کو یاد ہی نہیں ہے، بعد میں اس کو یاد آتا ہے، تو اس صورت میں کیا کریں؟ یہ مطلب صرف چھوٹنے کا مسئلہ ہے یا بھول کا مسئلہ؟ یہ بھول گیا، بھول، امام کے ساتھ نماز پڑھا اور بھول گیا. کیسے؟ پھر کنڈیشن بتائی کون سی نماز، تاکہ صحیح سے بتا سکیں کون سی نماز پڑھ رہے ہیں، کیسے بھول. ظہر کی نماز ہو رہی ہے، ہم کو جو امام جو 3 پڑھائے ہیں، ہاں 4 پڑھا دیے ہم، مطلب کہ امام 3 پڑھائے ہم تو 4 پڑھا دیے ہیں، پھر چھوڑ دیا ہم نے. یعنی آپ کو یہ شک ہو گیا امام نے 3 پڑھایا یا 4 پڑھایا، کتنا پڑھایا، تو اس شک والا مسئلہ دونوں کنڈیشن آپ کو بتا دیا ہے. نماز میں اگر شک ہو جائے اور شک میں ترجیح نہیں دے سکیں تو سلام پھیرنے سے پہلے سجدہ سہو کریں گے، اور شک میں شک میں ترجیح دے سکیں تو سلام پھیرنے کے بعد جو ہے سجدے سہو کریں گے. باقی پڑھنا کتنا ہے کہ اگر شک ہی رہے تو کم والی تعداد کو لیں گے. 3 پڑھیں یا 4 پڑھیں، شک ہی ہے تو 3 کو مانیں گے، 4 نہیں مانیں گے. لیکن اگر یقین ہو جائے کہ نہیں ہاں ہم نے 4 پڑھا ہے تو 4 پر یقین کرتے ہوئے پھر اس کو آگے بڑھائیں گے. نماز میں جی اگر صورت میں کوئی غلطی ہو گئی، تلاوت میں، اس میں کوئی سجدہ سہو نہیں. اگر جیسے امام پڑھا رہے ہیں لقمہ دے دی، بھول چوک ہو جاتی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، غلط پڑھ دی تو پھر اس کو تو ریپیٹ کرتے ہیں نا. غلط پڑھتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں. نماز واجب نہیں کوئی چھوڑ رہے. قرآن کی تلاوت نماز میں سورہ فاتحہ رکن ہے. سورہ فاتحہ کے بعد جو سورت کی تلاوت کرتے ہیں وہ مسنون سنت ہے. اگر آپ صرف سورہ فاتحہ پڑھ کے رکوع میں چلے جاتے تب بھی آپ کی نماز درست ہے، لیکن پڑھنا سنت ہے، مسنون. تو اگر اس میں غلطی کر بیٹھتے ہیں، سجدہ سہو کر لیں، میں نے کہا نا اگر کوئی بھی غلطی کر لیں، جیسے حدیث آتی ہے مجھے یاد آ رہی ہے کہ ہر سہو کے لیے سجدہ ہے، ہر سہو کے لیے 2 سجدے ہیں. تو اگر اس طرح کی کوئی بھی غلطی ہو جائے تو سجدہ سہو کریں، وسوسہ بھی آپ کا دور ہو جائے کہ ہاں میں نے خطا کی تھی. آپ جو ہے ثنا پڑھنا چاہیے، ثنا نہیں پڑھ رکھے ہیں، سجدہ سہو کریں. مسنون ہے لیکن پھر بھی سنت ہے. اگر چھوٹ جائے پھر بھی آپ سجدہ سہو کر سکتے ہیں، کیونکہ اس سلسلے میں حدیث آتی ہے کہ ہر سہو کے لیے 2 سجدے ہیں، تو اس بنیاد پر کر سکتے ہیں. ورنہ قاعدہ کیا ہے؟ رکن چھوٹے اس رکن کو ادا کرنا ہے، واجب چھوٹے سجدے سہو سے پورا ہو جائے گا. سنت چھوٹنے پہ کوئی مسئلہ نہیں، لیکن سجدہ کریں تو اچھی چیز. ثنا سنت ہے، سنت ہے سہو کے لیے ایک سلام پھیرنا ہے جی، سہو کے لیے سجدے سہو کے لیے ایک سلام پھیرنا ہے، دونوں سلام پھیرنا ہے، دونوں سلام. اللہم انا نستعینک کا جو دعا ہے جی اس سے ثابت ہے؟ وہ دعا ثابت ہے، لیکن اس کا تعلق اصل میں قنوت نازلہ سے، اور وہ بھی مرفوع نہیں. مرفوع کا مطلب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی. آپ دیکھیں گے، چیک کریں گے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے، اور اس دعا کا تعلق جو ہے وہ قنوت نازلہ سے. قنوت نازلہ جو دعا ثابت ہے بہتر ہے. ہمیں پتہ چل رہا ہے دعائے قنوت کے لیے یہ دعا ہے، تو ہمیں سنت پر عمل کرنا چاہیے. اچھا شیخ صاحب، وقت کی کمی کی وجہ سے الحمد سورہ پڑھ کے مطلب نماز ہو سکتی ہے، سورہ دوسرا کوئی اس میں ایڈ کرنا چاہیے. نماز تو سنت کی، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھو جیسے ہمیں پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو آپ. جیسے جلدی بازی مطلب ہم رفع الیدین چھوڑ دیں، نہیں، ایسا نہیں. عبادت کو بالکل اسی طرح سے ہو بہو سنت فرض واجب تمام اعتبار ہر ایک چیز کو ادا کرنا. ایک آیت بھی پڑھ لیں گے تو ایک آیت تو کوئی آیت نہیں بنتی ہے، کم از کم اتنی تلاوت کریں کہ جو ہے یعنی کوئی بانڈ نہیں ہے. بعض علماء نے کہا کم از کم 3 آیت کی تلاوت کرنی چاہیے، اور وہ دلیل بناتے ہیں یہ جو ہے سورۃ الکوثر کہ اس میں 3 آیات، تو وہ دلیل نہیں ہے. قرآن اور حدیث میں کہیں ایسا نہیں بتایا کہ 3 آیت. اگر آپ جو ہے ایک آیت بھی پڑھتے ہیں، جیسے آیت الکرسی، ایک آیت پڑھتے ہیں ماشاءاللہ لمبی آیت پڑھ سکتے ہیں، اس میں نماز ہو جائے گی، کوئی حرج نہیں. لیکن چھوٹی آیت ہے تو صرف ایک آیت پڑھ کے انا آتے نا، اب اس میں اتنا بخیل کیوں؟ قرآن کی تلاوت کا مطلب ہوتا ہے کچھ ہم پڑھیں، سنائیں اللہ رب العالمین کو. قرات جیسے آپ قیام کر رہے ہیں تو قیام ایک اعتدال کے ساتھ کچھ دیر کھڑا ہونا، تو اتنا جتنی دیر کھڑا ہونا ہے اتنی دیر کا آپ کی والی صورت پڑھیں آپ.
اگر آپ جیسے تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں تو صرف آپ جو ہے نعتیں نہ پڑھیں گے تہجد ہے اس کے لیے وہ صورت پڑھیں گے جو تہجد کے لیے سوٹیبل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ فجر میں کیسے پڑھتے تھے, ظہر میں کیسے, وہ نہیں پیمانہ آیا کہ اتنی لمبی جو ہے فجر میں, اتنی لمبی ظہر میں, اتنی لمبی مغرب میں عام طور سے قصار مفصل پڑھا کرتے تھے. ابھی 3 تفصیل بتایا آپ کو, 3 تفصیل عام طور سے طوال مفصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر میں پڑھتے تھے, اور 7 مفصل آپ ظہر رسم میں پڑھا کرتے تھے, اور قصار مفصل عام طور سے مغرب میں پڑھا کرتے تھے. یہ حد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہمیں بتایا کہ اس طرح سے پڑھنا چاہیے. امام سے ہمیشہ بھی فرض نماز ادا کرتے وقت تحیات تسبیح پڑھنا بھول جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ تحیات پڑھنا بھول جائے, اگر وہ امام کے پیچھے بھول جائے تو معفو عنہ ہے, کیونکہ امام کے وہ تابع, امام کے تابع, امام سے ہم خروج نہیں کر سکتے, اس کے بغیر ہم سجدہ سہو نہیں کرتے. وہ کرے گا تو کریں گے, نہیں تو نہیں کریں, ہم امام کے تابع, تو یہ بھول معاف ہے. عشاء کی نماز جیسے پڑھا رہا ہے, امام پڑھا رہا ہے عشاء کی نماز, عشاء کی نماز 3 رکعت میں انہوں نے سلام پھیر دیا, جی 4 رکعت ہے, سلام پھیرنے کے بعد مقتدی نے پیچھے سے کہا کہ آپ نے 3 رکعت پڑھائی ہے, اب امام کیا کرے؟ امام کھڑا ہو کے 4تھی رکعت پڑھے گا, پڑھا پھر سجدہ سہو کریں گے, پھر جو ہے 4تھی رکعت پڑھ کے پھر جو ہے سجدہ سہو بعد میں کرے گا. یعنی کم پہ سلام پھیر دیا تو سلام پھیرنے کے بعد کرے گا, تو سلام پھیرے گا, پھر سجدہ سہو کرے گا, پھر سلام پھیرے گا. یہ مسئلہ مطلب ڈیفیکلٹ ہے, اس کو سمجھیے. اگر کوئی آدمی, اس کو پھر سے ریوائز کر, اگر کوئی آدمی یعنی کم پر سلام پھیر دیا, وہ سمجھ رہا تھا اتنی نماز ہے, کم پر سلام پھیر دیا, پھر بعد میں پتا چلا کہ یہ زیادہ جو ہے کم پہ ہم نے سلام پھیر دیا ہے, تو وہ پھر سے مکمل کرے گا اور سلام پھیرنے کے بعد سجدہ سہو کرے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح سے ہوا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کم پر سلام پھیر دیا, غالباً ظہر یا عصر کی نماز تھی, صحابہ نے بتایا آپ نے تو کم پڑھی نماز, یعنی بلکہ صحابہ نے ایسے کہا کیا نماز میں کمی کر دی گئی ہے یا آپ بھول گئے؟ یہ کتنا پیارا اسلوب ہے, کیا نماز میں کمی کر دی گئی ہے یا آپ بھول گئے؟ تو اس طریقے سے اعتراض کرنا چاہیے. ہمارے یہاں کوئی غلطی دے دے وہ لاٹھی لے کے جو ہے دوڑ جاتے ہیں, تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. پیار سے غلطی پر بھی کیا پیار سے متنبہ کریں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں, پھر سلام پھیرتے ہیں, پھر سجدہ سہو کرتے ہیں, پھر سلام پھیرتے ہیں. اس طرح سے ہونا چاہیے. سجدے کے اندر یہ جو سبحان اللہ جی یہ 3 بار پڑھنا سنت ہے, اس کے بعد بھی اس سے بھی جتنا پڑھنا چاہے, طویل کرنا چاہے اس سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں, اور وہ پڑھنے کے بعد دعائیں کرنا چاہے تو دعائیں بھی کر سکتے ہیں. کم از کم 1 مرتبہ واجب ہے, 1 کی تعداد واجب ہے. 3 پڑھتے پڑھتے افضل ہے, 3 سے زیادہ پڑھتے ہیں تو کوئی تعداد وغیرہ کی بہت نہیں, کتنا پڑھیں کوئی اس کی بات نہیں. جی اگر مان لیجیے 10 مرتبہ کوئی آدمی تسبیح پڑھتا ہے تو اس کا تو دھیان لگے گا, پھر انگلی پہ یہاں کرے گا 1 2 3 4 5, جبکہ نماز میں کیا ہونا چاہیے؟ نماز میں توجہ اللہ کی طرف ہونی چاہیے, گنتی پر نہیں ہونا چاہیے. 3 کی گنتی اس لیے جو ہے عام ہے, اس پہ انگلی لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی, لیکن جب حد کی لمٹ کراس کرتے ہیں تو پھر آپ کو کیلکولیٹر رکھنا پڑے گا, جبکہ نماز میں یہ ممنوع ہے. نہیں, یہ تو صورت میں کہہ رہا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ کی بندہ ہم جو ثنا بیان کرتا ہے, جو سنت کی نماز ہے, جی تو بندہ خشوع و خضوع سے پڑھنا چاہ رہا ہے, جی طویل کریں, بالکل کر سکتے ہیں, بغیر تعداد کی بونڈ کے طویل کر سکتے ہیں. اور اگر وقت آپ کے پاس ہے تو صرف تسبیح پہ اکتفا نہ کریں, سجدہ جو ہے اللہ سے کنیکشن ہوتا ہے سجدے میں, دعائیں کریں اس میں. وہ تو ہے ہی نا, دعائیں تو مختلف قسم کی ہیں, نہیں, اس کے علاوہ جو ضرورت کی دعائیں یہ بھی مقصد کی دعائیں ہیں, جی یہ بھی بندہ کر سکتا ہے. اس کے علاوہ بالکل جی. لیڈیز کی طرف سے کوشچن ہے, قنوت نازلہ کی دعا کیا ہے وہ بریف میں بتا دیجیے, اور کس نماز میں پڑھی جائے؟ قنوت نازلہ فکس نہیں ہے. قنوت نازلہ میں کوئی بھی دعا پڑھی جا سکتی, بعض دعائیں بھی آئیں, بعض الفاظ بھی آئے ہوئے ہیں, لیکن فکس نہیں ہے. قنوت نازلہ میں اپنی طرف سے بھی, اسی لیے وسعت ہے قنوت نازلہ میں, جو دعائیں جتنی دعائیں کریں قنوت نازلہ میں وسعت ہے. قنوت وتر میں وسعت نہیں ہے, بعض عالم نے یہاں بونڈ کرتے ہیں, قنوت وتر میں جو دعا آئی وہی پڑھنا ہے. قنوت نازلہ میں بونڈ نہیں ہے, آپ جو بھی دعائیں چاہیں اس میں کر سکتے ہیں. تو بعض دعائیں بھی آئی ہوئی ہیں, اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات والذ بین قلوبہم واصلح ذات بینہم وانصرہم علی عدوک وعدوہم اللہم زلزل اقدامہم وشتت شملہم وفرق جمعہم وانزل بہم باسط الذی لا تردہ عن القوم المجرمین اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. تو یہ سارے اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین, تو یہ ساری دعائیں قنوت نازلہ سے متعلق ہیں, لیکن یہ کوئی ضروری نہیں یہی پڑھیں, اس کے علاوہ بھی جو چاہیں پڑھ سکتے ہیں. اسی پر قیاس کرتے ہیں, ہاتھ بھی اٹھانا قیاس کیا جاتا ہے, آمین بولنا بھی قیاس کیا جاتا ہے, بڑھانا بھی قیاس کیا, یہ سب جو قیاس کیا جاتا ہے قنوت نازلہ. ورنہ اصل اور افضل یہی کہ اسی پر اکتفا کیا ہے.
सजदा तिलावत के लिए ज़वाल के टाइम का भी ख्याल नहीं रखा है। कोई ख्याल नहीं, सजदे तिलावत किसी भी वक्त कर सकते हैं। क्या शेख साहब ये जी जैसे आज सवाल बहुत लगता है। जी की नमाज हो रही, जी हम आए और शामिल हो गए, जी लेकिन इमाम साहब ने 4 रकात के बाद सलाम फेर दिया, जी हम भी सलाम फेर दिए। जी बाद में हमें मतलब जब सुन्नत पढ़ने गए तो मालूम पड़ा कि हमारा तो 3 ही रकात मिला है, 1 रकात तो फिर एक रिकत आप पढ़ेंगे, अलग से पढ़े। एक रिकत पढ़ेंगे जी, और एक रिकत पढ़ेंगे चूंकि सलाम फेर दिए, कम पर सलाम फेर दिए हैं तो सलाम फेरने के बाद सजदे सौ करें। एक साहब यहाँ से बहुत देर से सवाल जी कर रहे हैं, जी आप बताएं जी, बोलिए। सवाल ये है जैसे अहनाफ के नजदीक जी तैयार पढ़ के एक तरफ सलाम फेरते हैं जी। फिर सजदा सौ करते हैं, जी तो उसके बारे में वजह उसके लिए तो दलील चाहिए, तो दलील नहीं है तो उसको हम कैसे एक्सेप्ट करें? जैसे अक्सर हम लोगों ने जैसे शुरू में अहनाफ के जी। पीछे नमाज पढ़े हैं जी। तो उनमें अक्सर अगर कोई भूल चूक होती है हाँ। तो तैयार पढ़ के एक तरफ सलाम फेर लेते हैं जी। और फिर 2 सजदे करते तो वही तो हम कह रहे हैं, हम तो अल्हम्दुलिल्लाह सिखाने के लिए हैं, आप मतलब अहनाफ वाली बात कर रहे हैं, तो इसका जवाब तो उनके ऊपर है जो मेरे तरीका हमें- सुनिए बताते हैं, उस पैमाना दे रहे तरीका। आप उन अहनाफ के किसी भी आलिम से रब्ता कीजिए, उनसे इस बात की दलील ले लीजिए और हमें भेजिए, हम तो हमारे पास तो ग्रुप चल रहा है, हम आपको बताते हैं कि ये सही है गलत। जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका आया है बस वही तरीका में फॉलो करना है। मतलब यही जानना हम चाहते हैं कि इसकी उसको हम फॉलो नहीं कर रहे हैं जी तो उसकी दलील नहीं है लेकिन फिर भी वो करते हैं, वो जिम्मेदार है। वो जिम्मेदार है। हम बता सकते हैं कोई ऐसे भाई मिले तो इस बात की दलील नहीं करो, जैसे अभी ये अइम्मा की बात बता रहा हूँ, वो भी नमाज के सजदे से मुतालिक, यानी सजदे तिलावत में 4 बड़े बड़े अइम्मा का इख्तिलाफ है और मैंने रिवायात सही बुखारी के अंदर भी मौजूद है। तो इन इख्तिलाफात में हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है कि जिस मसले में इमाम से भूल हो गई, हम ये नहीं करेंगे जानबूझ के उन्होंने गलती की, जो जिस मसले में भूल हो गई उस मसले को छोड़ देंगे, रुजू करेंगे कुरान और हदीस की तरफ, कुरान और हदीस में जो मिले वो मानना। शेख साहब इस सवाल पे एक और सवाल है, जैसे अभी उन्होंने कहा कि एक सलाम पे वो फिर सजदे सौ कर रहे जी। हैं, तो उस वक्त हम लोग मुक्तदी जो है वो क्या करेगा? मुख्तदी अब इमाम को फॉलो कर लें, लेकिन फिर बाद में तो जो है इमाम भी सही करना चाहिए। वो इमाम को फॉलो कर रहे हैं, ऐसे सूरत में इमाम को फॉलो करें। असर की नमाज जी 5 रकात पढ़ी है जी मुख्तदी को ये बोलने नहीं है कि सुभान अल्लाह के बजाय बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह करना होता है, आहिस्ता वो भी हल्की से बिस्मिल्लाह बोलना है, तो मुख्तदी ने तो इमाम ने कंफर्म कर दिया मैंने 4 ही पढ़ा हूँ। अच्छा जब वो 4 पढ़ के फिर सलाम फेरने तो गड़बड़ बात है, मैं ऐसे शुरू हुई जी। नहीं तो मैं जमा इस तरह से तो 5 ही पढ़ा जी। तो उसके बाद वो सीधे बिल्कुल सही। 5 नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ोहर या असर के वो 5 रकात पढ़ दी, नबी से बढ़कर अफजल कोई इंसान नहीं, लेकिन आपसे भी गलती हुई, 5 रकात पढ़ा दी, आपने पढ़ा दिया, फिर सहाबा ने आपको बताया, तब जाके आपने सजदा सौ सलाम फेरा, फिर उसके बाद सजदा सौ किया, फिर जो है अगर शक में रहा तो मुख्तदी को क्या बोलना चाहिए? क्या बिस्मिल्लाह बोलना नहीं, चाहिए? बिस्मिल्लाह नहीं, सुभान अल्लाह बोलना है चाहिए, ना? सुभान का नहीं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान बोलना है। अल्लाह। वो बिस्मिल्लाह वाले भाई को बताइए कि बिस्मिल्लाह नहीं आया, सुभान अल्लाह है, गलती कर दी है, उनको कितने बताइए। जगह लोग जो है अल्लाह अकबर बोलते हैं। सबकी सलाह करें, जितने जगह बोले जहाँ भी आप सुने उन सबको बताएं कि सुभान अल्लाह बोलें। सुभान अल्लाह। जी 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 नमाज का मसला होता है जी। कि जब पहली जमात हो जाती है बाद में कोई भी बंदे खड़े होकर जमात करानी शुरू करते हैं बारी बारी से मस्जिदों के अंदर जैसे सऊदीया जी, जमात तो जमात बात। अच्छी होता है कि जिसके पीछे खड़ा हो जाते हैं वो इतनी तेज नमाज पढ़ाता है कि सूरत फातिहा भी रफ्तू में नहीं पढ़ने देता, तो अच्छी नमाज बाद में दुरानी पड़ेगी या क्या बनेगा? अगर इमाम ने गलती कर दी तो गुनाह उसके जिम्मा आएगा, इमाम कोई मामूली है मर्तबा नहीं है। अगर इमाम की वजह से मुक्तदी के ऊपर कोई मामला आता है, वो नहीं पढ़ पाता है, तो मुक्तदी की नमाज तो हो जाएगी, लेकिन वो बात इमाम पर आएगा। ठीक है, यानी क्या है सूरत फातिहा ना भी पढ़ी जाए कुछ रफ्तू में? सूरह फातिहा तो पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन सूरह फातिहा के लिए अगर मौका नहीं मिल सके तो आप गुनाहगार नहीं होंगे, आप इमाम के ताबे हैं। हाँ, इमाम साहब की वजह से, क्योंकि अक्सर स्पीड बहुत ज्यादा होती है लोगों की। नमाज सूरत फातिहा के बगैर तो होती ही नहीं है। जब कबूल नहीं होगी तो फायदा गलत है। शेख साहब हमारे साथ एक बार खुद हुआ है जी। कि आप उनके पीछे पढ़ नहीं सकते, तो उसी सूरत पे दुआ करते हैं कि यार ये मोहम्मद चलो पढ़ ली जाए, इमाम के ऊपर आएगा, जो है आप माजूर हैं। शेख साहब तमाम 3 वितर पढ़े, जी आखिरी वितर में रुकू के बाद पढ़ा तो वो दुआ जो है दुआ कुनूत बोली है वितर में जी जी कोई ऐसी बात, दुआ कुनूत आप छोड़ भी सकते हैं,
दुआ कुनूत छोड़ना चाहें छोड़ भी सकते हैं, और अगर पढ़ लें तो अच्छी बात है। हम नमाज पढ़ना जी सूरह पढ़ना भूल गए तो सजदा करना है, अगर करना चाहिए कर लें, सुन्नत छूट रही तो जैसे मैंने हदीस बताया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हर एक सहव के लिए, हर एक भूल के लिए 2 सजदा, तो आप सजदे सहव कर लें। नमाज मगर इसमें सजदा हुआ सुन्नत में नहीं है ना, सब में सुन्नत नफिल हर एक नमाज और हर एक नमाज। जी अगर सलाम इमाम फेरने से पहले सजदा कर लिया, बाद में उसको ये आया कि सलाम आज सजदा सही कर लिया, जी बाद में उनको लगा कि नहीं मुझे पहले सलाम फेरना था, बाद में सजदा, जी फिर क्या करेंगे? उस मौलाना को तो फिर जो है बताना पड़ेगा सही मसला, क्योंकि इमाम हमारा वही होना चाहिए। हम तो किसी को भी धकेल के आगे बढ़ा देते हैं ना, इमाम किसको होना चाहिए? इसीलिए नबी ने आयत लगाई ना, जो किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल का ज्यादा जानकार वो इमाम बने। जैसे तैसे लोग हमारे यहाँ सिर्फ कुरान के हिफ्ज़ पर इत्तेफा करते हैं और वो इमामत कर रहे होते हैं, दीन का मसला पता नहीं होता है। तो अगर वो गलती कर दे कोई मसला नहीं, नमाज हो जाएगी, सजदा सो आगे या पीछे कर लिया तो, लेकिन सजदे सो का जो तरीका मैंने बताया इस तरह से सजदे सो कर। बाद में मुख्तली लोग उनसे बात करते हैं कि आप ऐसा करना चाहिए था। हाँ तो आइंदा वो अपनी इस्लाह कर ले। बाकी अगर एक मरतबा सजदा सहो करने में गलती हो गई तो कम से कम सजदा सहो कर लिया, इंशाल्लाह तलाफी हो जाएगी, लेकिन सजदे सहो सही से करना चाहिए। मुख्तली की नमाज हो जाएगी, हो जाएगी। सजदा सहो तो किया ना उसने, बस गलती किया पहले या बाद में, ये मामला गलत कर दिया। हाँ बोलो। अगर इमाम चौथी रकात के बाद पांचवी रकात के लिए खड़ा हो गया तो अपन क्या करें? अपन जो है लुकमा देगा इमाम, बम्बई वाला भाषा लुकमा देगा, अपन लुकमा देगा, सुभान अल्लाह कहेगा, सुभान अल्लाह कहेगा तो इमाम समझेगा गलती हो रही। अगर फिर भी नहीं बैठ रहा आदमी जो है बोलेगा, आवाज धान लगाएगा, वो भी बोलेगा, क्योंकि हर हाल में उसको बैठना है। मुक्तदी को जब मालूम हो गया कि इमाम 5वें रिकात के लिए खड़ा हो गया और नहीं बैठ रहा है, फिर भी कहते हुए भी नहीं बैठ रहा है, तो मुक्तदी तब नहीं उठेगा। मुक्तदी 4 पर बैठेगा और 4 पर सलाम फेरेगा, क्योंकि जानबूझकर आमदन अगर जो है इमाम से गलती हो जाए तो मुक्तदी इमाम की पैरवी नहीं करेगा ज़्यादती, मुक्तदी बैठा रहेगा और अपना सलाम फेरेगा। और अगर बैठ गया तो अच्छी बात है, लेकिन हम कोशिश ट्राई करेंगे बोलने के लिए ताकि वो बैठ जाए, हत्तल मकदूर कोशिश करेंगे। नहीं तो बाज कंडीशन ऐसा आता है, अहले इल्म ने जिक्र किया है, कभी जरूरत पड़े आप वो चीज छोटी आवाज लगा सकते ताकि इमाम फौरन समझे कि रकत ज्यादा हो रही, कुछ ऐसी बात कि इमाम उस जगह तक तुरंत पहुंच जाए अगर नहीं समझ में आ रही उसको, तो इतनी इजाजत अहले इल्म ने दी, लेकिन बैठाने की कोशिश करनी चाहिए। अच्छा, आप कह रहे हैं कि सजदा सलाम फेर के जी फिर सजदा सो करना चाहिए, लेकिन हम लोगों ने अक्सर यहाँ नमाज पढ़ा है, किसी इमाम से हमने ये नहीं देखा कि सलाम फेर के वो सजदा सो किया, सबने सलाम से पहले ही सजदा सो किया। गलती देखिए, गलती की नौइयत पर है, वो गलती किस एतबार से कर रहे हैं जी। गलती किस, आम तौर से आदमी नमाज में कुछ पढ़ने में भूल जाता है, नमाज में ज्यादती बहुत कम लोगों से होती। किस इमाम को देखा आपने 3 सजदा किया है या 2 मरतबा रुकू किया, किसी को देखा नहीं देखा है, तो फिर क्यों वो जो है सलाम करने के बाद करेगा? आम तौर से कुछ तस्बीह भूल गया, आम तौर से नमाज में नक्स कमी कर देता है, उसकी वजह से क्या है, पढ़ के बोल दे, आम तौर से कमी हो जाती है, इसलिए सलाम फेरने से पहले सजदा किया जाता है। अगर किसी को शक हो हमेशा कि वो हर बार सजदा एक ही किया और हर बार शक रख कर 3 सजदा करे, तो ये कैसे है? जिसको शक हो रहा है फिर उसको कैसे पता है कि 3 सजदा हो रहा है? जिसको शक ही हो गया फिर उसको पता कैसे कि 3 सजदे हो रहे हैं? ये सवाल है, इतना ही सवाल है ख़वातीन की तरफ से। सवाल ये हो कि जिससे किसी को शक का वो हो जाता है ना, वह कि हमेशा ही शक होता है। हाँ, अगर किसी को शक हो गया 2 सजदे में, अभी सजदा हम किए हैं, सजदा जिस वक्त कर रहे हैं तो उसको तो मालूम है अभी मैंने एक सजदा किया, दोबारा जाना है। शक कब पैदा होता है? सलाम फेरने के वक्त शक पैदा होता है कि पहली रिकत में या दूसरी में या फला में इतना किया था या नहीं किया था। जिस टाइम आप सजदे में, उस टाइम तो आदमी को पता होता है कि मैंने अभी ये किया, दूसरा करना है। बसा औकात जो है भूल हो जाती है, बसा औकात बहुत कम होता है, रेयर केस होगा, तो दूसरा सजदा कर ले, मालूम हो रहा है कि नहीं एक ही किए थे, दोबारा कर ले। भूल चूक में तो इस्लाम ने बताया।
اور اگر جو ہے نماز پڑھنے کے بعد سلام پھیرنے تک معلوم ہو رہا ہے کہ فلاں میں ایک ہی سجدہ کیا تھا تو اس کا طریقہ بتایا گیا کہ سجدہ کرنا رکن ہے، 2 سجدہ نماز میں چاہیے، تو اس ایک رکعت کے بدلے 1 رکعت مزید پڑھنا پڑے گا۔ جو کہ ہمیشہ شک ہے اور کہ ایسے ہی ہاں، تو ایسے بندے کو ہمیشہ شک نہیں کرنا ہے، ایسے بندے کو یقین اور اعتماد کے ساتھ نماز پڑھنے کا طریقہ بیان حدیث جبریل میں کیا کہا گیا کہ آپ عبادت کریں اس طریقے سے کہ گویا کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اور کم از کم اس طرح سے نہیں ادا کر پاتے ہیں تو یہ تصور کریں اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، اس طریقے سے عبادت کا طریقہ بتائیں گے۔ تو حضور قلب سے آپ کا دھیان ہانڈی چڑھا دیں، بریانی چڑھا دیں آگ پہ، عورتوں کا زیادہ معاملہ ایسا ہی ہوتا ہے، کپڑا دے دیں واشنگ مشین پہ، اس کے بعد نماز پڑھنے کے دھیان ادھر، دودھ چڑھا دیں اس پہ، پھر جو نماز نہیں، پورا کام کمپلیٹ کر کے سارا کام دھیان توجہ کاموں کی طرف نہ ہو، نماز کی طرف حضور قلب کے ساتھ نماز پڑھیں، انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں۔ اور جگہ بھی ہر ایک چیز کا خیال کریں، اور جگہ بھی نماز پڑھنے کی جگہ شور ہنگامہ بچے لوگ نہ ہو۔ آپ عورت کو کہا گیا کہ گھر میں نماز پڑھو، گھر میں بھی اتنا ایک دم انتہائی کمرے اور کوٹری میں جا کے نماز پڑھو، سکون والی جگہ، بلکہ یہاں تک عورت کو ہونا چاہیے ہم اپنے گھر میں ایک مصلی ایک مسجد بنا لیں، اس مسجد میں آپ نماز پڑھیں تاکہ ڈسٹرب نہ ہو۔ بچوں کے آنے کی وجہ سے نماز پڑھ رہے ہوتی، ادھر آواز آ رہی، ادھر باتیں ہو رہی، تو ایسی نماز کا کیسے نہیں اثر پڑے گا۔ خود اپنا بھی ہونا چاہیے کہ ہم حضور قلب سے بغیر ڈسٹرب کے کیسے نماز پڑھیں، اس کا طریقہ اپنا کر نماز پڑھیں، انشاءاللہ نماز صحیح ہوگی۔ امام سورہ بھول گئے جی پیچھے سے لوگ لکھنا لیے ایسا پڑھنا ہے تو سورت پڑھنے لگ جانا چاہیے، پھر اس کے لیے سجدہ سو ہے، ہاں سجدہ سو کر لینا چاہیے، نہیں کرے تو نماز ہو جائے گی، کیونکہ سورت جو ہے سنت ہے، سورت پڑھنا مسنون ہے، لیکن سنت ادا کر لیتے، سجدہ سہو کر لیتے تو اچھی چیز ہے۔ ہاں سفر حضرت کہیں بھی کر سکتے ہیں، زمین جیسے سجدہ کرتے ہیں نا، عام نماز میں سجدہ کرتے ہیں، سجدے تلاوت بھی اسی طرح سے کریں گے۔ کس میں؟ تو فلیٹ میں تو بیانی درسی میں بتا دیا نا، بیٹھے بیٹھے آپ سر کو جھکائیں گے، جیسے کرسی پر بیٹھ کے نماز پڑھی جاتی ہے سر کو جھکانے والی نماز، تو اسی طریقے سے سر کو جھکا کے سجدہ کر لیں گے۔ اور اگر چھوڑ دیتے ہیں تو کوئی گناہ نہیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اگر کوئی چھوڑ دیتا ہے تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ جی زمین اگر وہاں پاک ہے کر سکتے ہیں سجدہ، ٹھیک ہے، زمین پر جا کے سجدہ کر لیں۔ شوز کوئی کسی بھی طرح سے شوز بھی پہنے، وہ شوز میں نماز پڑھ سکتے ہیں، سجدہ کریں، کوئی مسئلہ نہیں۔ دعائے نازلہ جماعت کے ساتھ ہی پڑھنا ٹھیک ہے، آدمی الگ سے بھی دعا کر سکتا ہے دعائے نازلہ۔ قنوت نازلہ یہ مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ، یعنی انفرادی نماز نہیں، اور اس میں بھی ایسا نہیں کہ کوئی آدمی مسجد میں اپنی طرف سے جو ہے قنوت نازلہ پڑھنے، نہیں، حکام مسلمان کے امیر بادشاہ جب اعلان کرے کہ اب قنوت نازلہ پڑھنا چاہیے ملک میں، بستی میں، شہر میں، اس ٹائم مسجدوں میں قنوت نازلہ کا اہتمام کرنا۔ جیسے یہاں دیکھتے ہیں اگر ضرورت پڑتی ہے تو سعودی بادشاہ جو اعلان کرتا ہے تمام مسجدوں میں قنوت نازلہ ہونا چاہیے، ہنگامی صورتحال میں کسی ایک کے کہانی کی وجہ سے مسجد میں نہیں شروع کر دینا چاہیے۔ شوافع کے نزدیک فجر کی نماز میں ہمیشہ لوگ جو ہے فجر کی نماز میں دعائے قنوت پڑھتے ہیں، ہمیشہ فجر کی نماز میں پڑھتے ہیں، یہ سنت نہیں ہے فجر کی نماز میں دعائے قنوت پڑھنا ہمیشہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں اور عام طور سے مغرب کی نماز میں، 2 نمازوں میں قنوت نازلہ پڑھنے کا اہتمام کیا ہے، اور اس حدیث میں فجر بھی ہے مغرب بھی ہے، تو صرف مغربی میں کیوں کرتے ہیں، فجر ہی میں کیوں کرتے ہیں، مغرب میں بھی کرنا چاہیے، تو وہ سنت کے خلاف عمل شوافع کا۔ جی نماز میں یہ جو کمی بیشی ہوتی ہے، جی اور یہ سوال کر رہے تھے، جی ہمیشہ شک رہتا ہے، اس کو کیسے ختم کرنا ہے؟ شک والے پہ تقریر کروں ہم کو 2-3 گھنٹہ لگے گا، 2-3 سال سے جب سے آیا ہوں ایسا مریض آیا ہے شک کا، یقین نہیں کریں گے آپ، حیرت میں رہیں گے، ایسا شک کا مریض میرے پاس آیا۔ پاکی کا مسئلہ، بیوی کا مسئلہ، گھریلو مسئلہ، زیادہ تر پاکی کا مسئلہ اور نماز کا بھی، اور نماز میں شک کا مسئلہ خاص طور سے خواتین کی طرف سے آتا ہے۔ بتا یعنی وہ کہتی ہے مجھے پتہ نہیں سورہ فاتحہ پڑھی کہ نہیں، پتہ نہیں رکوع کیا کہ نہیں، پتہ نہیں سجدہ کیا کہ نہیں، ہر رکعت میں، ہر نماز میں، ہر ہمیشہ، اس کو کون سے دوا لایا جائے؟ یہ بھی ادھر سے آیا تھا سوال، یہ وسوسہ ختم کیسے ہوگا؟ وسوسہ ختم کرنے کے لیے دیکھیں انسان پریشان ہوتا ہے، اس وقت اس کا اثر اس کی عبادت پہ پڑتا ہے،
انسان اپنی مشاغل کو، اپنے سوچ و فکر کو، اپنی چیزوں کو جو ہے کمپلیٹ کرے، جو مشکلیں ان کو آسان کرے، ورنہ جیسے ایک آدمی کو ٹارچر بہت ساری چیزیں ذہن پہ پڑی رہتی ہے، اس کا اثر عبادت، ویسے بھی آپ نماز میں جاتے زیادہ ٹینشن لیں گے تو سیلری، کام، دنیا، یہ ساری چیزوں میں سوچ و فکر میں رہتے ہیں، ان چیزوں کو کم کریں گے تو عبادت پر جو ہے کم اثر پڑے گا۔ خیالات تو آئیں گے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں، خیالات آتے ہیں، لیکن ان خیالات کی طرف توجہ نہیں کرنا ہے، ان کی طرف دھیان نہیں لگانا، جتنا کوشش ہو جن کی وجہ سے ہم پریشان ہوتے ہیں۔ آپ کی نماز میں دیکھیں کہ کس وجہ سے ڈسٹرب ہو رہا ہے، آپ کے کیا کیا خیالات آ رہے ہیں، کسی کا قرضہ پریشان کر رہا ہے، قرضہ بھائی دے دے، دوبارہ نہیں آئے گا دماغ میں۔ کسی کو ہم نے گالی دی تھی، وہ ہم کو جو پریشان کر رہا ہے اس سے جا کے معافی مانگ لیں، نہیں پڑی تو ریزن پتا کریں کس وجہ سے اور کیا کیا چیزیں آ رہی ہیں۔ جب باہری چیزوں کو کنٹرول نہیں کریں گے تو باہری چیزیں دباؤ ڈال کے نماز پر اثر ڈالتی ہیں، ان چیزوں کو ہمیں ختم کرنا چاہیے۔ اور آج کے صحابہ کے زمانے کے حالات اور آج کے زمانے کے حالات زمین آسمان کا فرق ہے۔ ابھی اس وقت انسان دنیاوی مشاغل میں، امور میں اتنا زیادہ ملوث ہے، اتنا زیادہ کہ ذہنی اعتبار سے وہ باہری دنیا سے اٹیچ ہوتا ہے۔ نماز بظاہر میں نماز میں جاتا ہے، لیکن دھیان انسان کا وہ دنیا کے مسائل اور مشاغل سے ہوتا ہے۔ ان چیزوں کو اگر کتنا کم کریں گے ہمارے لیے فائدہ ہے۔ جی جو سجدہ سہو ہے اس کے بھی دو احکام ہیں، مستحب اور واجب ہے۔ سجدہ سہو کے دو احکام ہیں کیا؟ مستحب نہیں، سجدہ سہو جیسے سجدہ تلاوت ہے، سجدہ سہو ہے۔ جیسے کوئی اذکار مس ہو گیا جی تو سجدہ سہو کرنا مستحب ہے؟ نہیں، اس میں کہاں سجدہ سہو صرف نماز کے لیے، سجدہ سہو نماز کے لیے صرف۔ کوئی نماز میں اگر کوئی ایسی چیز مس ہو گئی جو مستحب ہے، جی جیسے سورہ فاتحہ کے بعد جو نماز جو سورہ پڑھنا ہے جی وہ سنت ہے، جی وہ مس ہو گیا تو سجدہ سہو مطلب یہ بھی سنت اچھا یہ کرنا نہیں، سجدے اصل سجدے سہو ہے واجب ترک ہونے پر، واجب چھوٹ جائے تب سجدے سہو واجب ہو جاتا ہے، لیکن اگر سنت چھوٹا ہے تو اس میں واجب نہیں ہے۔ اگر آپ کر لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں کرتے ہیں تو کوئی حرج کی بات۔ مجھے یاد آ رہا شیخ ابن عثیمین یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آپ کا ایسا عمل تھا جو برابر کرتے تھے، جیسے ہم دعائے قنوت برابر پڑھتے تھے، کبھی بھول گئے تو برابر ایسا عمل جو آپ کر رہے تھے کبھی بھول گئے تو اس پر آپ سجدے سہو کر لیں، تو اگر کوئی سنت چھوٹے تو اس پر بھی کر لینا چاہیے۔ وہ عمل جو آپ کنٹینیو نماز میں کر رہے تھے وہ اگر چھوٹ جائے تو اس پر عمل کرنا چاہیے، سجدے سہو کر لینا چاہیے، یعنی سنت میں بھی سجدے سہو کر لینا بہتر ہے، چھوٹ جائے۔ یہ ہے کہ عید کی نماز میں اگر سے کوئی تکبیر کم یا زیادہ ہو گئی اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ عید کی نماز کی تکبیر میں اختلاف ہی اتنا ہے کہ آپ شمار نہیں کر سکتے۔ عید کی نماز کی تکبیر میں مختلف قسم کے اقوال پائے جاتے ہیں، لیکن اس میں جو معتبر ہے پہلی رکعت میں 7 تکبیر اور دوسری رکعت میں 5 تکبیر، لیکن اختلاف کافی ہے، تو اس لیے اس میں کوئی حرج نہیں، کم یا زیادہ ہو جائے اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر اس کی وجہ سے اگر سجدے سہو کر لیتے ہیں تو الحمدللہ اچھی بات ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ جی نماز کا ٹائم ہو گیا جی اذان ہو گئی، میں بولا کوئی سوال ہے؟ یہ سوال چلتے رہے گا، ٹائم ہو گیا نماز کا، جماعت کا ٹائم۔ ہارڈ سوال ہے کہ شیعہ لوگ جمعے کی نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ شیعہ لوگ جمعہ کی نماز، ان کا مسئلہ کیا کہ ان کا دین ہی الگ ہے، وہ 5 وقت کی نماز کو 2 کر کے پڑھتے ہیں، جمع کر کے پڑھتے ہیں، 3 وقت میں پڑھتے ہیں، فجر کا ایک ٹائم پہ، ظہر اثر ایک ٹائم پہ، مغرب عشاء ایک ٹائم پہ، تو اس کی نماز کا دین تو اس کا بناوٹی ہے۔ ان کے جو 12 امام ہیں ان کی طرف اقوال منسوخ کیے گئے، اقوال سجدہ بھی زمین پر نہیں کرتے لوگ، ایک جو ہے ایک ٹیکری ہوتی ہے لکڑی کی، اس پہ جو ہے سجدہ کرتے ہیں، لکڑی کی، بلکہ لکڑی نہیں بلکہ عام طور سے کہا جاتا ہے مٹی جو ہے، اور وہ مٹی ان کی دکانوں میں، شیعہ کی دکانوں میں ایک مٹی ملتی ہے جو کربلا کی مٹی کہی جاتی ہے، وہ چاہے جہاں سے لائے لیکن نام کربلا کا دیتے ہیں، اسی سرزمین کی مٹی کو پاک قرار دیتے ہیں، اسی پہ سجدہ کرنا صحیح سمجھ۔ نیت چھوڑ کے نماز پڑھنا سنت سے ثابت ہے؟ ہاتھ چھوڑ نہیں، ثابت نہیں، امام مالک کی طرف منسوخ کیا جاتا ہے لیکن حدیث ثابت نہیں۔ حدیث باندھ کے نماز پڑھنا یہ سنت ہے، حدیث سے ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ جو ہے یا نماز میں ہاتھ باندھنا سنت ہے، اس طرح سے جو ہے حدیث میں بھی ہے، ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنا چاہیے، باندھ کے نماز پڑھنا سنت ہے۔ اب اس میں اختلاف ہے کہاں باندھ ہے، لیکن باندھنا بھر کے ثابت ہے۔ جی حضور آپ بھی میں آدمی نماز پڑھتے ہیں، کل آدمی جی آپ تک نیت رکھتے ہیں، نیت نہیں باندھتے، ادھر آپ تک رکھتے نیت نہیں باندھتا، یعنی ہاتھ چھوڑ کے پڑھتا ہے، وہ مالکی ہو گیا، امام مالک کو ماننے والا، لیکن یہ حدیث سے ثابت نہیں۔ جو امام مالک کو ماننے والا ہے نا وہ ہاتھ نہیں باندھتا ہے، لیکن
मालिक भी नहीं मानते थे ऐसा नहीं पता चलता इमाम मालिक नहीं मानते थे, लेकिन उनकी तरफ निस्बत की जाती है अक़वाल की। हाथ बांधना चाहिए। हाँ जी जी, हाथ बांधने वाली भी ना बांधने वाली भी दोनों किस्म की रिवायत है। उनका वो जो वो उनके मुताबिक बाद लोग कहते हैं कि इमाम मालिक के हाथ शल हो गए, इसलिए हाथ जो है नीचे लटका हुआ शुरू है। करते थे बांधते थे, फिर छूट जाते थे, हाथ पैरालाइज हो गया। आते वो जब नमाज खत्म हो जाता है जी तो लास्ट में आते हैं जी, तो आदमी नमाज हाथ से उसको ऐसा करे जो आता है ना, उसको जब आप नमाज के लिए जाएं तो साथ में एक रस्सी यहाँ बांधे, अपने हाथ में बांधे, साथ घसीटते हुए लेके जाए ताकि जमात में आपके साथ जाए, है ना। ये कोई तरीका हमको भी तो अपनाना है ना। जिसको देख रहे हैं हम हमेशा लेट से जा रहे हैं, तो उसको सिर्फ देख के छोड़ने। अब एक आदमी, एक औरत जो है अपनी बहू को बोल के गई दूध देखते रहा, वो बहू जो है बैठी हुई थी, दूध देख रहे थे, एक बिल्ली आए दूध पी के वो चली गई। सास ने पूछा दूध जो है किधर गया, तो बहू ने कहा एक बिल्ली आई और पी के चली गई। तो सास ने कहा मैंने तो कहा था देखने के लिए, उसने कहा मैं तो देख रही थी, दूध पी के चली गई। तो देखना ही नहीं, कुछ करना भी रहता है। ठीक है, करना क्या है, उसको हाथ में रस्सी बांध करके मस्जिद में लेके आना, ये हमारा फर्ज है। ठीक है, बिल्ली की तरह नहीं देखेंगे। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर।